رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات، خالق کائنات کا ارشاد پاک ہے، اے لوگو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ اور انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اب آئیے دیکھیے میرے آقا نے ہمیں کون سا نمونہ دیا ہے، میرے آقا نے ہمارے لیے کون سے نمونے کو پیش کیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین اور سب سے خیر و برکت والی شادی وہ ہے جس میں کم خرچ کیا جائے۔ لیکن آج کم خرچ میں شادی ہوگی نہیں، جس شادی میں زیادہ سے زیادہ خرچ ہو جائے لوگ اسی کو اچھا سمجھتا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے لوگو تم شادی بیاہ کے موقع پہ کم سے کم خرچ کرو، اس میں برکت ہے۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کا معاشرہ اتنا پراگندہ ہو گیا ہے، آج ہمارا ماحول اتنا بگڑا ہوا نظر آتا ہے کہ جب تک کہ شادی بیاہ کے موقع پہ ڈی جے کا استعمال نہ ہو جائے، جب تک شادی بیاہ کے موقع پہ ناچ گانے کا استعمال نہ ہو، اس وقت تک کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی مکمل ہی نہیں۔ لیکن قربان جاؤ پیارے، آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوتی، آج ہمارے معاشرے میں برکت نہیں ہوتی، آج ہماری کھیتی باڑیوں میں برکت نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان برکتوں کو پامال کر دیا ہے۔ آج ہم اپنے ہاتھوں سے ایسے ایسے رسومات کو جنم دیا ہے جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، اس سے پہلے جب درخت پہ آم کا منظر لگا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اس سال خوب جی بھر کا آم کھائیں گے، لیکن قدرت کو منظور نہیں ہوا۔ اس وقت جو حالات ہوا، یہ نعمتیں ہم سے چھین لی گئی۔ آخر انسان جب معصیت کا شکار ہو جاتا ہے، انسان جب گناہوں کا پتلا ہو جاتا ہے، انسان جب اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کو اسے اٹھا لیتا ہے۔ لیکن آج انسان اپنے کارنامے پہ، آج انسان اپنی کرتوت پہ ذرہ برابر بھی افسوس نہیں کرتا، بس صرف اتنا کہتا ہے، اے پروردگار عالم ہمارے لیے ہم پہ برکتیں عنایت فرما، رحمتیں عنایت فرما۔ لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ آخر رب تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں کس کام سے بھیجا ہے، ہمیں کس غرض کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا، آج ہمارا مقصد ختم ہو رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، شادی بیاہ کے موقع پہ انسان نہ جانے کیسے کیسے غلط رسومات اور کیسے کیسے رسم کو ادا کرتا ہے، سوچتا ہے کہ جب تک کہ یہ رسم نہ ادا ہو اس وقت تک کہ شادی ہی نہیں ہوگی۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ آج دوسرے قوم کی مشابہت ہمارے اندر آ گئی ہے۔ ہمارے اندر جو اسلامی طور طریقہ تھا، ہمارا لباس جو اسلامی تھا، ہمارے چہرے پہ جو داڑھیاں نظر آتی تھی، کل آج وہ داڑھیاں ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے جسم سے لباس اسلامی اتر گئے ہیں اور غیروں کا لباس ہمارے جسم پہ آ گیا ہے، غیروں کا کلچر ہمارے گھروں میں آ گیا ہے اور اسی غیروں کی کلچر پہ ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ کسی غیروں کی کلچر پہ زندگی گزارنے کے نام کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی ہمارے اور آپ کے لیے اسی میں ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کو اپنا لیں، مصطفیٰ جان رحمت کے کیریکٹر پہ کو ہم اپنا لیں اور اسی کے نقش قدم پہ ہم اپنی زندگی گزارے، تب ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ طریقے مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ آج ہم کہتے ہیں ظلم و تشدد میں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ آخر پریشانیوں میں مبتلا ہم کیوں نہ ہوں گے؟ اس لیے کہ ہم نے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قانون مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں سے پامال کر دیا ہے۔ آج بھی وہ دور آ سکتا
ہوتا ہے، آج بھی وہ وقت آ سکتا ہے کہ گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہوں نجوم کے، گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہوں نجوم کے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی، اور دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ ہم ہی تو ہے جب ہم نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا ہے تو دریا نے راستہ دے دیا ہے، وہ ہم ہی تو ہے ہم جہاں اپنے گھوڑے کو بحر ظلمات میں دوڑا دیا ہے تو ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار ہونا پڑا، لیکن آج ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے، ہم آج کامیابیوں سے ہمکنار نہیں ہو رہے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے ہوئے طریقے سے الگ ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور جب مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے سے الگ ہو کر زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ قرآن اعلان کر کے بتا رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ جب مومن کامل ہم بن جائیں گے، مکمل ایمان والے بن جائیں گے، مستحکم ایمان والے بن جائیں گے تو کامیابی ہمارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے آپ کو اپنے دل کے آئینے میں جھانک کر آپ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا شیوا کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، آج ہم کس رسم و رواج کے طرف جا رہے ہیں؟ آج سارے رسم و رواج ہم نے غیروں کا لے لیا ہے، اور غیروں کے رسم و رواج کے مطابق اپنے گھروں میں ہم اپنے گھروں میں اسے رائج کرتے ہیں، تو جب غیروں کا رسم ہمارے گھروں میں ہوگا، غیروں کا رسم و رواج ہمارے گھر میں جب ہوگا تو پھر ہمارے گھر میں برکت کہاں سے آئے گا؟ محفل پاک جہاں ہوتی ہے، جس جگہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، خدا کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا کیوں؟ تاکہ ہمارے گھر میں رحمت آ جائے۔ لیکن یہی محفل پاک جس جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول کا پاک نام لیا جا رہا ہے، اور جسے ہی محفل پاک کا اختتام ہوگا یہیں پہ ڈی جے کا استعمال ہوگا، یہیں ناچنے گانے کا استعمال ہوگا، یہاں ناچنے گانے باجے کا استعمال ہوگا، پھر یہاں سے برکتیں اٹھتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہ سارے کارنامے ہمارے اور آپ کے کرتوت کے بنا پر ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اسلامی انقلاب لائے، اور اسلامی انقلاب جب ہمارے زندگی میں آ جائے گا تب جا کے ہماری زندگی کامیاب زندگی ہوگی۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا